مختصر سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نسب نامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا والد کی جانب سے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مار بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن سعد بن عدنان، یہاں تک متفق علیہ نسب نامہ ہے۔ اس سے اوپر آدم علیہ السلام تک نسب نامے میں کچھ اختلافات ہیں۔ نسب نامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا والدہ کی جانب سے محمد بن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ، چھٹی پشت کلاب پہ آپ کا پدری و مادری نسب مل جاتا ہے۔ ولادت باسعادت شعیب بنی ہاشم میں سوموار کی صبح 9 ربیع الاول اصحاب فیل کی ہلاکت کے سال موافق 20 اپریل 571 عیسوی، بعض روایات میں 12 ربیع اول کا بھی قول ہے۔ ولادت کی رات شاہ فارس کسریٰ کے محل کو زلزلہ آیا اور اس کے 14 کنگورے گر گئے اور 1000 برس سے روشن چلی آ رہی آگ خود بخود بجھ گئی جس کی وہ لوگ عبادت کیا کرتے تھے۔ دودھ پلانے والی ابو ذؤیب کی بیٹی حلیمہ اور ابو لہب کی باندی صوبیہ، پرورش کرنے والے ایمن حبشیہ جس کا نام برکہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ نے اسے ترکہ میں چھوڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے ہو کر برکہ کو آزاد کر دیا اور زید بن حارثہ سے اس کا نکاح کر دیا۔ والد کا انتقال ہو گیا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطن مادر میں تھے۔ 6 سال کی عمر میں والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر دادا عبد المطلب کی کفالت میں گئے۔ 8 سال 2 ماہ 10 دن کے ہوئے تو دادا کا انتقال ہو گیا۔ پھر چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کی۔ 25 سال 2 ماہ 10 دن کے ہوئے تو خدیجہ بنت خویلد سے آپ نے نکاح فرمایا۔ خدیجہ بنت خویلد کی عمر 40 سال تھی۔ ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھایا۔ ورقہ بن نوفل خدیجہ بن خویلد کے چچا زاد بھائی نے ایجاب کرایا۔ ابو طالب نے اپنے مال میں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہر 20 اونٹ مقرر فرمایا۔ 35 سال کے ہوئے تو تعمیر بیت اللہ میں قریش کے ساتھ شریک ہوئے اور اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اس کی اپنی جگہ پر رکھا۔ 40 سال 1 روز کے ہوئے تو 8 ربیع الاول بروز پیر غار حرا میں جبرائیل وحی لے کر آئے اور خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت بخشی اور سورہ اقرا کی 5 آیتیں نازل ہوئیں۔ نبوت کے 10ویں سال ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور اس کے 3 دن بعد خدیجہ بنت خویلد کا بھی انتقال ہو گیا، اس لیے یہ سال عام الحزن کہلایا۔ 51 سال 9 ماہ کے ہوئے تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج عطا فرمائی۔ اول زمزم اور مقام ابراہیم کے درمیان سے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر بیت المقدس لے گئے اور پھر وہاں براق حاضر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو کر 7 آسمان تک پہنچائے گئے اور وہاں 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ 53 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ چھوڑنے کا حکم ہوا اور 8 ربیع الاول موافق 16 سپتمبر 622 عیسوی کو مکے سے مدینے کے لیے روانہ ہوئے۔ پیر کے روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں داخل ہوئے اور وہاں 10 سال قیام فرما کر انتقال فرمایا۔ وفات 63 سال کی عمر میں پیر کے دن 12 ربیع الاول چاشت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی۔ 14 دن بیمار رہے۔ بدھ کی رات میں دفن ہوئے۔ امور خلافت طے کرنے اور صحابہ کرام کی وفات رسول پہ ناقابل بیان حواس باختگی کی وجہ سے تدفین میں تھوڑی تاخیر ہو گئی۔ غسل دینے میں حضرت علی، حضرت عباس، فضل بن عباس، قسم بن عباس، آپ کے غلام شکران، اسامہ اور اوس بن خولہ شریک رہے۔ یمن کے گاؤں سہولی کے بنے ہوئے 3 کپڑوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفن دیا گیا جس میں 2 چادریں اور 1 کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ سب نے تنہا پڑھی۔ نماز میں صرف صلاۃ و سلام کے کلمات پڑھے گئے۔ قبر مبارک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرخ دھاری دار چادر جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالت حیات میں اوڑھا تھا بچھائی گئی۔ آپ کے لیے بغری قبر کھودی گئی اور 9 کچی اینٹیں لگائی گئیں۔ حجرہ عائشہ میں آپ مدفون ہوئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات 11 تھیں، جن کے نام یہ ہیں: خدیجہ بنت خویلد، سودا بنت زمع، عائشہ بنت ابو بکر، حفصہ بنت عمر بن خطاب، زینب بنت خزیمہ، سلمہ، ہند بنت ابی امیہ، زینب بنت جہش، جویریہ بنت حارث، حبیبہ، رملہ بنت ابی سفیان، صفیہ بنت ہوئی بن اخطب، میمونہ بنت الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہما اجمعین۔ ان میں خدیجہ اور زینب بنت خزیمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں وفات پا گئیں، باقی 9 ازواج آپ کے انتقال کے وقت موجود تھیں۔ اولاد رسول: نمبر 1 قاسم، نمبر 2 عبداللہ، ان کا لقب طیر اور طاہر تھا، نمبر 3 ابراہیم، نمبر 4 زینب، نمبر 5 رقیہ، نمبر 6 کلثوم، نمبر 7 فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ لڑکے سب بچپن میں ہی انتقال کر گئے۔ لڑکیاں زمانہ اسلام پائیں، ہجرت کی، لیکن آپ کی زندگی ہی میں سب وفات پا گئیں۔ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما زندہ رہیں اور آپ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے 6 ماہ بعد وفات پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما سے ہی آگے بڑھی۔ چچا: آپ کے 10 چچا تھے، ان کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حارث، نمبر 2 زبیر، نمبر 3 ابو طالب، نمبر 4 حمزہ، نمبر 5 ابو لہب، نمبر 6 غیداق، نمبر 7 مقوم، نمبر 8 زرار، نمبر 9 عباس، نمبر 10 قسم رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ پھوپھیاں: آپ کی 6 پھوپھیاں تھیں۔ نمبر 1 حکیم بیضہ، نمبر 2 برہ، نمبر 3 عاتکہ، نمبر 4 صفیہ، نمبر 5 عروہ، نمبر 6 امیمہ رضی اللہ عنہما اجمعین۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہما مشرف با اسلام ہوئیں، اور بس۔ آپ کے 27 غلام تھے، جن کے نام یہ ہیں: نمبر 1 زید بن حارثہ، نمبر 2 اسامہ، نمبر 3 صوبان، نمبر 4 ابو کبسہ، نمبر 5 انیسہ، نمبر 6 شکران، نمبر 7 رباح، نمبر 8 یسار، نمبر 9 ابو رافع، نمبر 10 ابو موہ، نمبر 11 غزالہ، نمبر 12 رافع، نمبر 13 مدام، نمبر 14 کرکرہ، نمبر 15 زید، ہلال بن یسار کے دادا، نمبر 16 عبید، نمبر 17 تحمان، نمبر 18 ماہور قبطی، نمبر 19 واقد، نمبر 20 ہشام، نمبر 21 ابو ضمیر، نمبر 22 ابو عصیب، نمبر 23 ابو عبید، نمبر 24 ابو سفینہ، نمبر 25 ابو ہند، نمبر 26 انجشہ، نمبر 27 ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ آپ کی 11 باندیاں تھیں: نمبر 1 سلمہ، نمبر 2 رافع، نمبر 3 رضوی، نمبر 4 امیمہ، نمبر 5 ضمیر، نمبر 6 ماریہ، نمبر 7 شبرین، نمبر 8 ایمن، نمبر 9 ریحانہ یا میمونہ، نمبر 10 حضرہ، نمبر 11 حویلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ خادمان: آپ کے 11 خادم تھے: نمبر 1 انس بن مالک، نمبر 2 ہند، نمبر 3 اسما دختران حارثہ، نمبر 4 ربیہ بن کعب، نمبر 5 عبداللہ بن مسعود، نمبر 6 عقبہ بن عامر، نمبر 7 بلال، نمبر 8 سعد، نمبر 9 ذو مخمر، نمبر 10 بکیر بن شداخ، نمبر 11 ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ 8 چوکیدار تھے: نمبر 1 سعد بن معاذ، نمبر 2 ذکوان، نمبر 3 محمد بن مسلمہ، نمبر 4 زبیر، نمبر 5 عبادہ بن بشیر، نمبر 6 سعد بن ابی وقاص، نمبر 7 ابو ایوب، نمبر 8 بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔
کاتبین: نمبر 1 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 4 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 5 عامر بن فہیرہ، عبداللہ بن ارقم، نمبر 7 ابی بن کعب، نمبر 8 ثابت بن قیس، نمبر 9 خالد بن سعید، نمبر 10 حنظلہ بن ربیع، 11 زید بن ثابت، 12 معاویہ، نمبر 13 شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ نجبہ یعنی مخصوص حضرات وہ 10 تھے۔ نمبر 1 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 4 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 5 حمزہ، نمبر 6 جعفر، نمبر 7 ابو ذر، نمبر 8 مقداد، نمبر 9 سلمان، نمبر 10 حذیفہ، نمبر 11 عبداللہ بن مسعود، 12 بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ عشرہ مبشرہ میں شامل صحابہ: 4 خلفائے اربعہ، 5ویں سعد بن ابی وقاص، نمبر 6 زبیر بن عوام، نمبر 7 عبد الرحمن بن عوف، نمبر 8 طلحہ بن عبید اللہ، نمبر 9 ابو عبیدہ ابن الجراح، نمبر 10 سعید بن رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ غزوات و سرایہ: غزوات کل 27 ہوئیں، جنگ صرف 7 یا 10 ہوئیں: جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، جنگ بنو قریظہ، جنگ بنی مصطلق، جنگ خیبر اور جنگ طائف۔ ایک روایت کے مطابق وادی القریٰ غابہ بنو نذیر میں بھی جنگ ہوئی۔ اسلامی لشکر کی روانگی سریہ جس میں آپ خود تشریف نہیں لے گئے 50 کے قریب ہیں۔ حج و عمرے: آپ نے 2 حج نفل کیے۔ فرضیت حج کے بعد آپ نے صرف 1 حج فرمایا، کل 4 عمرے آپ نے ادا فرمائے۔ گھوڑے: آپ کے 10 گھوڑے تھے، عدد میں اختلاف ہے۔ 1 ثقب، نمبر 2 مرتجز، نمبر 3 لزاز، نمبر 4 لحیف، نمبر 5 ضرب، نمبر 6 ورد، نمبر 7 زریس، نمبر 8 ملاح، نمبر 9 صبحہ اور نمبر 10 بحر۔ خچر: آپ کے 3 خچر تھے جن کے نام یہ ہیں: دلدل مقوقس نے ہدیہ دیا تھا، فضہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہدیہ دیا تھا، نمبر 3 ایلیہ کے بادشاہ نے ہدیہ دیا تھا۔ گائے اور بھینس: گائے بھینس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہونا منقول نہیں، البتہ 20 عدد اونٹنیاں دودھ دینے والی تھیں جو غابہ نامی جگہ میں رہتی تھیں، اور 1 اونٹنی قصوہ نامی تھی جو سفر ہجرت میں مستعمل ہوئی اور نزول وحی کے وقت صرف یہی آپ کو برداشت کر سکتی تھی۔ بکریاں: 100 بکریاں آپ کے پاس تھیں، البتہ دودھ پینے کے لیے 1 مخصوص بکری تھی۔ مرغ: 1 سفید مرغ تھا جو صبح کو اذان دیتا تھا۔ تلوار: 9 عدد تلواریں تھیں، نمبر 1 ذوالفقار، نمبر 2 قلغی، نمبر 3 بتار، نمبر 4 حتف، نمبر 5 مخزم، نمبر 6 رسوب، نمبر 7 عزب، نمبر 8 قضیب اور نمبر 9 معصور۔ نیزے: 4 عدد تھے، ایک کا نام مسنا تھا، دوسرے کا نام نیزہ تھا جو عیدین میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اٹھایا جاتا تھا، تیسرے کا نام سرمڑی، چوتھے کا نام چھوڑی، 1 ہاتھ لمبی تھی۔ لاٹھی 2 عدد تھی، ایک چھوٹی لٹھیا تھی جس کا نام ارجون تھا، دوسری پتلی لاٹھی جس کا نام ممشوق تھا۔ کمان و ترکش: 4 کمانیں تھیں، ایک ترکش اور ایک ڈھال۔ زرہ 3 عدد، سعدیہ خود ذو سبوق نامی ایک عدد خودہ تھا، اور پٹی گھر میں کمر میں باندھنے کے لیے ایک چمڑے کی پٹی تھی۔ آپ کے کپڑے و انگوٹھی: 1 یمانی لنگی، 2 سہاری جوڑے، 2 کرتے، 1 سہولی، 1 سہاری، 1 یمنی چوغا جبہ، 1 منقش چادر خمیسہ، 4 عدد ٹوپی، 2 یمنی چادر ہبرہ، 1 سفید کملی اور 1 سیاہ، 1 لحاف، 1 چاندی کی انگوٹھی تھی جس پر محمد رسول اللہ کندہ تھا، اس کا نگ بھی چاندی کا تھا۔ 2 عدد سادہ موزے تھے جنہیں نجاشی نے ہدیہ کیا تھا، 1 سیاہ امامہ تھا
جسے فتح مکہ کے دن باندھ کے تشریف لائے تھے۔ وضو کے بعد روئے مبارک کے بال پوچھنے کے لیے ایک رومال تھا۔ چھوٹے بڑے پیالے 4 عدد تھے، برتن چھوٹے بڑے 2 عدد، مد سا 1 عدد، جمعہ کے لیے 2 عدد جوڑے مخصوص تھے۔ حلیہ مبارک، آپ کا قد درمیانی تھا، رنگ سرخی مائل تھا، سینہ چوڑا تھا، بال کان کی لو تک رہتے تھے، سر اور داڑھی ملا کر تقریباً 20 بال سفید تھے، 14ویں کے چاند کی طرح روئے مبارک چمکتا تھا، چھریرے بدن کے تھے، سرمگی آنکھیں تھیں، خاموش رہتے تھے تو آپ پر ہیبت و بزرگی ظاہر ہوتی تھی، اور بات کرتے تو لطف و نزاکت ظاہر ہوتی، کوئی دور سے آپ کو دیکھتا تو جمال و نزاکت کا ادراک کرتا، اور نزدیک سے دیکھتا تو ملاحت و شیرینی پاتا۔ شیریں گفتار تھے، کشادہ پیشانی ابر و باریک اور دراز تھی، باہم پیوستہ نہ تھی، ناک لمبی تھی، رخسار نرم تھا، منہ کشادہ تھا، دانت کشادہ و چمکدار تھے، دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، سینے سے ناف کی طرف بال کی ایک لمبی دھاری تھی، بدن پر بال نہیں تھے، دونوں ہتھیلی اور قدم گداز تھے۔ آپ کا وصف بیان کرنے والا کہا کرتا تھا کہ حضرت سے زیادہ حسین نہ ان سے پہلے دیکھا نہ بعد میں۔